अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी में जो क्लैश हुआ था उसकी वजह क्या थी, बजट के टाइम पर ऐसी बातें क्यों हुई, हालांकि दोनों कोलिशन में थे। फिर इस वीडियो में मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की, वो कहते हैं इससे बात करनी है, इससे डील करनी है। भाई कौन सी बात कौन सी डील, आज इस पर भी डिटेल से बात होगी। फिर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि मज़ीद टैक्स लगाएंगे अगर मुल्क चलाना है, तो इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। फिर क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की टीम आईसीसी टी20 की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ग्रुप स्टेज से जो है वो बाहर हुई है। पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। तो आते हैं जी डिटेल्स की तरफ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलावल साहब के दरमियान काफ़ी क्लैश हुआ और उसकी वजह वही अवामी मफाद था पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जो मैनिफेस्टो है वो कुछ और है, मुस्लिम लीग नून का और है। तो क्लैश तो बनना ही था, लेकिन उस मौके पर काफ़ी सियासी बसीरत का जो मुजाहरा था वो देखने को मिला इसहाक डार की तरफ से। हालांकि ये काम जो था मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का था, क्योंकि वो सियासी नहीं है, टेक्नोक्रेट हैं, तो उनके लिए मुश्किल था मनाना बिलावल को। तो ये जो काम सरअंजाम दिया ये इसहाक डार ने दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट की बिलावल साहब से कुछ अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो तो भेजें, जिस पर बिलावल साहब ने उनकी बात मान ली। और मज़ीद इसहाक डार ने ये कहा था कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात होगी बैठ कर। तो लेट्स सी कितना प्रेशर डालती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टैक्सेस के हवाले से। अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं जी, और बहुत अनयूजुअल सी जो मारात हैं वो दी गई हैं सरकारी ऑफिसर्स को। भाई सरकारी ऑफिसर्स काम क्या करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बैठते नहीं हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं और आवाम को भी लूट रहे हैं। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसियाँ आप देखें क्या हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सरकारी टीचर्स की, स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं, कॉलेजों में क्या पढ़ाते हैं, अपनी प्राइवेट एकेडमीज़ भी खोली हैं वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं और लोगों को भी लूट रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की। 20 से 25% तक आपने तनख्वाहों में जो है वो इजाफा कर दिया है। अब मुझे जो ये बात समझ आती है वो यही है कि इतना ज़्यादा इजाफा करने की जो वजह यह है कि इनसे टैक्स कलेक्शन जो है ना वो ईजी होती है, क्योंकि सरमायादार से, जागीरदार से या बिज़नेस से तो आप टैक्स ले नहीं सकते, क्योंकि वो इतने कानूनी उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो अपना टैक्स जो है वो माफ़ करा लेता है। लेकिन ये बेचारे होते हैं ये टैक्स माफ़ नहीं करा सकते। तो आपने अच्छी स्कीम लगाई कि इनकी जो वेजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दे ताकि टैक्स कलेक्शन जो है उसकी बेस पर ईजी हो। फिर अगर आपको मज़दूर का तनख्वाहदार तबके का इतना ही ख्याल था तो आपने प्राइवेट सेक्टर्स में क्या हिदायत जो है वो जारी की हैं, क्या उनकी तनख्वाहें भी इसी तरह से बढ़नी चाहिए, ये कोई बात आपने की। और मज़दूर की तनख्वाह आई थिंक पाकिस्तान में ही मज़दूर जो पिसता है, अगर ये मज़दूर यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होता तो इसकी जो इज़्ज़त थी वो बहुत ज़्यादा होती। आपने जो डेली वेजेस है, मंथली वेजेस, वो 36,000 मेरा ख्याल है कर दिए हैं। हालांकि ये देखा जाए तो 60,000 तक होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो तबका है जो हर तरह का टैक्स देता है, सेल्स टैक्स देता है, हर चीज़ पर टैक्स देता है, लेकिन इसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो अगर आपकी अवामी हुकूमत थी तो इनका क्यों नहीं आपने ख्याल किया। काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि पीपल्स पार्टी के वैलिड हैं, उन पर बात होनी चाहिए। फिर आपने इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगा दिया। भाई इंडस्ट्रीज से इतना टैक्स लेकर आप क्या गेन करना चाहते हैं? क्या आप टैक्सेस से ही जो है वो सारा निज़ाम मुल्क का चलाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं इससे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा मिलेगा, कोई रिलीफ मिलेगा, कोई आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। क्योंकि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है टेक्नोक्रेट है, वो IMF के इंटरेस्ट में काम करेगा ना कि आपके। तो अभी उनका ही हाल ही में बयान आया बजट के बाद कि मज़ीद टैक्स लगाएंगे अगर मुल्क को तरक्की करनी है। तो मतलब ये कि आप टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे, आप इतने टैक्स नहीं लगाएंगे, IMF को सूद नहीं मिलेगा, तो आइंदा IMF आपको कर्ज नहीं देगा। ये आपकी पॉलिसी है। आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे कोई बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि एक्सपोर्ट जो है इतना इजाफा किया जाएगा, इम्पोर्ट्स को कम किया जाएगा, इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। हाँ ये अच्छी बात है, आपने रियल स्टेट में बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर टैक्स लगाया है।
پھر آپ نے گاڑیوں کی جو امپورٹ ہے اس پہ ٹیکس لگایا ہے، پھر ٹوبیکو پہ، اس طرح جو دوسری چیزیں تھیں ان پہ ٹیکس لگایا ہے، اچھے بھی لگائے ہیں، لیکن ٹیکس کلیکشن سے ملک نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو آپ کو اکنامک ریفارمز کرنا پڑیں گی، اور نیشنل اکنامک ریفارمز، یہ نہیں کہ شہباز گورنمنٹ آتی ہے تو اپنا اکنامک ریفارمز پہ کام کرتی ہے، عمران کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنی نئی ریفارمز لے آتی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ جو 75 سال سے ہم رول رہے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہی رول رہے ہیں کیونکہ ہماری ترجیحات جو ہیں ان کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اینٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کی اینٹ کو جب وہ اکھاڑے گا تو پھر جو بلڈنگ کا نقشہ بنتا ہے یا اس کی حالت ہوتی ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی اس وقت آپ کو دیکھنی ہوں گی، کیونکہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کا کام ہے کہ ٹیکس کولیکٹ کر کے آئی ایم ایف کی جو اقساط ہیں ان پہ جو سود ہے نا بس وہ ادا ہو جائے، اور پاکستان اسی ٹیکس کی، اسی آئی ایم ایف کی چکی میں پستا رہے، اور اس کا کوئی فیوچر حل نہیں ہے۔ فیوچر آپ کا اسی میں ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے۔ اب ایکسپورٹس تب بھی آپ کی بڑھیں گی نا جب آپ جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹس کی جو کوالٹی ہے پروڈکٹس کی یا گڈس کی یا فروٹس یا ویجیٹیبلس، اس کو عالمی منڈیوں کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی سپینڈنگ کرنی ہے، لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا اس وقت مختص کیا ہے پیسہ، اس کا آپ نے کوئی خاص بتایا نہیں، آپ نے بس ٹیکسز امپوز کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ یہ ٹیکنوکریٹ کیوں پاکستانی عوام کا سوچے گا؟ اس نے تو آئی ایم ایف کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی کو ایکشن آئی تھنک لینا چاہیے۔ وہ کولیشن میں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو وہ عوامی انٹرسٹ میں آ کے الیکشن لڑتے ہیں اور عوام کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم فار بلاول کہ اپنا سٹانس جو ہے وہ لیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ ایک ان صاحب نے کافی بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ان کی جو ہے چوائسز ہی ختم نہیں ہوتی، اس سے بات کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، وہ قابل نہیں ہے، یہ قابل ہے، بھائی جو بھی ہے اس سے بات کرو یار، اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس عوام کی، اس کا کچھ تو استعمال کرو، کچھ تو عوام کے لیے سوچو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے گورنمنٹ میں آ کر ہی عوام کا سوچیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی گورنمنٹ کے ساتھ پبلک انٹرسٹ پر بات کر سکتے ہیں۔ ہاں پبلک انٹرسٹ پر آپ بات کریں، اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یا انڈیویجول انٹرسٹ ہے خان صاحب کا کہ میں نے ہیرو کی موت مرنا ہے اور میں پڑا رہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غلط ہے۔ خان صاحب آپ مر گئے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہاں آپ اگر کچھ اچھے کام کر کے جائیں گے تو ہم آپ کو یاد رکھیں گے، سمپل از دیٹ۔ تو اس بات کو سمجھیں، جذباتی نہ بنے آپ۔ تو 75 سال میں اسی طرح کے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ 20-25 سال میں ایک ینگ بندہ کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں۔ آگے نا ہم اسی سٹیج پر جہاں پہ ہماری ہاکی تھی، جہاں پہ ہمارا ٹینس، والی بال، کبھی ہم اچھے تھے ان گیمز میں بھی، لیکن ہاکی کا جو سٹینڈرڈ ہے جس طرح وہ گرا، آپ کرکٹ کا بھی گر گیا۔ آپ جائیں نا اگلے سال 2026 کا T20 ورلڈ کپ کھیلنے، اس سے پہلے کتنے اچھے آپ لگیں گے، یہ آپ ایسوسیٹ ٹیمز کے ساتھ جو ہیں وہ میچ کھیلیں گے اور وہ جیتیں گے، اور اس میں آپ نے جو ہے ٹائٹل جیتنا ہے، کوالیفائنگ راؤنڈ کا پہلے نمبر پہ آنا ہے یا دوسرے یا تیسرے پہ، پھر آپ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ یہ بہت اچھا ہو گیا۔ بابر اعظم اینڈ محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، اور اس طرح یہ شاداب ہیں یا پھر جو فخر زمان ہے یا محمد عامر ہیں، اچھے لگیں گے نا اب کھیلتے ہوئے ایسوسیٹ ٹیمز کے ساتھ کوالیفائنگ راؤنڈ، تب آ کے آپ نے T20 کے اس مین ایونٹ میں آنا ہے 2026 میں۔ تو ایک طرح سے اچھا بھی ہوا ہے، یہ غیرت آنی چاہیے۔ قدرت کا نظام ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے، چاہے وہ پاکستان کو جتوا کر سوچے یا پاکستان کو ہرا کر سوچے۔ تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوا ہے۔ ان کو اپنی جو ہے نا یہ جو انہوں نے اپنی انا بنائی ہوئی تھی کہ ہم نمبر 1 ہیں، نمبر 2 ہیں، ہم بیسٹ ہیں، ہم فاسٹ بالرز ہیں، ہم بیسٹ بیٹس مین ہیں، اب پتہ چلے گا نا جب ایسوسیٹ ٹیمز کے ساتھ کھیلیں گے۔ اور اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کلیئرنس کرنی ہے۔ سر محسن نقوی صاحب جو ہے نا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کرکٹ بورڈ میں کر کے آ رہے ہیں، کون سی کلیئرنس کرنی ہے بھائی؟ آپ کو ٹیلنٹ اس وقت تک نہیں ملے گا جب آپ ٹیلنٹس کو ڈھونڈیں گے نہیں، جب آپ اپنی کرکٹ صحیح نہیں کریں گے۔ آپ کی جو کرکٹ کا انفراسٹرکچر ہے نا وہ خان صاحب نے تباہ کر دیا ہے۔ 25 کروڑ کے ملک کی جو کرکٹ ہے نا وہ 6 ٹیمز میں آ گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ آپ نے ختم کر دی، گراؤنڈ آپ نے ختم کر دیے۔ خدایا اگر آپ نے کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ اگین زیرو سے شروع کریں۔ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کلب، ایسوسیٹس اینڈ دین یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے، پھر آپ 2-4 بڑے ہیوی ٹورنامنٹس کرائیں آپ نیشنل لیول پہ، تاکہ آپ کو وہاں سے لڑکے ملیں۔
پھر جا کے یہ ٹیم جو ہے اچھی بنے گی. نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم کی اگر میں بات کروں نا، یہ جو ہمارے شہنشاہ افریدی ہیں یا نسیم شاہ ہیں یا رؤف ہیں، اسی طرح جو ہمارے بیٹسمین ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر ٹیلنٹیڈ، بٹ سر ان کی کرکٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے پیچھے کرکٹ کھیلی کیا ہے؟ یہ کلبس سے آئے ہیں، 2-4 میچ کھیلتے ہیں، پھر یہ اس میں آ جاتے ہیں، کیمپس میں آ جاتے ہیں، کیمپس سے یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. سر تیز بولنگ، اچھی ٹیکنیک کرکٹ، لیکن جب آتا ہے نا پریشر، وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا فضول ثابت ہوتی ہیں. ہمارے پلیئرس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پلیئرس جو ہے نا یہ اسٹریس مینیج نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ہیوی کرکٹ نہیں کھیلی ہوتی، انہوں نے پریشر جو ہے وہ ایبزورب نہیں کیا ہوتا. جب آپ پریشر میں آ کر نہیں جتوائیں گے ڈومیسٹک لیول پر تو آپ انٹرنیشنل لیول پر نہیں جیت سکتے. بیسٹ ایگزامپل آج کی کرکٹ میں نا افغانستان کی ٹیم کی ہے، جو کہ اپنے ملک میں ان کا نہ گراؤنڈ ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی آ کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ پھر جا کر انڈیا میں بھی ڈومیسٹک لیول پر کھیلتے ہیں. آج جو ان کی یہ ٹیم نکھری ہوئی ہے نا وہ اس وجہ سے ہے. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو اچھا لگا ہو، کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں، اور چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیں. بہت شکریہ.